عشاء کی نماز مسلمانوں پر کیوں فرض فرمائی؟ یہ عشاء کی نماز دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ نماز نہیں دی، بلکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص تحفہ عطا فرمایا۔ عشاء کے وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ جب انسان فوت ہوگا تو قبر میں بھی اندھیرا ہوگا اور قیامت کے دن بھی اندھیرا ہوگا۔ جو شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اندھیرے کو نور میں بدل دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، الصلاۃ نور، نماز ایک نور ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز کا اہتمام کرے گا، عشاء کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، اے محبوب، اندھیرے میں چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، جس کی موت نہیں ہوتی وہ سوتے وقت مرنے کی صورت ہوتی ہے، پھر جس کو موت آ گئی وہ سوتے سوتے مر گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا سونا بھی ایک قسم کی موت ہے، اور ضروری ہے کہ سونے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز فرض فرمائی۔ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد زیادہ باتیں کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کے بعد باتیں نہیں کیا کرو۔ کیا خبر اس رات موت آ جائے، اگر آخری عمل نماز ہوگا تو قیامت کے دن نماز پڑھتے ہوئے وہ بندہ اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ایک شخص احرام کی حالت میں اونٹ سے گرا، وہ قیامت کے دن اسی طرح لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکلے تو فرعون نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان سے کہنے لگے، انا لمدرکون، ہم تو آج موسیٰ پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی مدد فرمائی۔ اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4 خوشیاں ملی۔ نمبر 1، اپنی جان سلامت رہی۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے لوگ سلامت رہے۔ نمبر 3، فرعون غرق ہوا اور فرعون کے مددگار غرق ہوئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شکرانے کے طور پر عشاء کے وقت 4 رکعت نماز نفل پڑھی۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے کمالات کا ایک مجموعہ اور جامع ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت نماز فرض کر دی۔ علمی نکتہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو
معراج عشاء کے بعد نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر عشاء کی نماز فرض فرما دی تاکہ ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق روحانی معراج حاصل ہو۔ اس وجہ سے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کی کیفیت کے متعلق تو عبادت ایسی کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو شخص اس نیت سے عبادت کرے گا تو اس کا معراج ہوگا۔ فجر سے مغرب تک تمام اوقات میں جس طرح مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا، اسی طریقے مشرک بھی اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ایک ایسا وقت دوں جس میں کوئی مشرک، کوئی بت پرست اپنے معبود کی عبادت نہ کرتا ہو۔ چونکہ عشاء کی نماز فرض فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز کے وقت بہت دیر سے آئے، لوگوں پر نیند غالب آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد فارغ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم خوش ہو جاؤ، تم ہی ہو جو صرف اپنے ایک معبود کی عبادت کر رہے ہو، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو۔ اس کے بعد کوئی لوگ بھی اس وقت اپنی معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، صرف تم لوگ ہو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو۔ اللہ پاک ہمیں عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے۔ اللہ پاک نمازوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔